یہ سائنس بھی ہے اور کلاسک بھی ہے، آرٹ بھی ہے. What is democracy, Professor Qadri Saab? Is that a fixed democracy that we are facing in Pakistan, or is this a real democracy in Pakistan? What is a transparent democracy? I think whatever has been discussed and explored, the dimension approaches by Professor Andy Khan, thinking about different aspects of political science, and while he mentioned himself that, and naturally he is a senior political scientist and knows about the ins and outs of the subject. But to me, what is reality in Pakistan, and especially in reference to Pakistan politics, there are so many interpretations or supporting documents related to interest-articulated groups. And while we use term, being a student of political science, interest-articulated groups, it means that the people belonging to different political parties. کسی بھی اچھی ڈیموکریسی کے اندر ورلڈ میں کتنا پرسنٹائل آف پاپولیشن کی پارٹیسپیشن ہوتی ہے الیکشنز کے اندر؟ میرا خیال ہے کہ یہ بات پھر وہی آتی ہے پولیٹیکل کلچر پر یا سیاسی ثقافت میں آپ کس طریقے سے لوگ. لیٹس ٹاک اباؤٹ امریکہ. امریکہ دیکھیے ایک بات یہ بھی ہے کہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ چونکہ آپ وہاں رہے ہیں اور کافی آپ نے وہاں پارٹیسپیٹ بھی کیا، تھوڑا بہت میں نے بھی وقت امریکہ کینیڈا میں گزارا ہے، اور وہاں کی جو پولیٹیکل کانسٹیٹوئنسیز اور وہاں کی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ایز این آبزرور یا ایز اے پولیٹیکل انالسٹ میں شریک رہا کئی جگہوں پر. وہاں کے رویے میں اور یہاں کے رویے میں دیکھیے بہت فرق ہے اور ہم فوری طور پہ کمپیریزن نہیں کر سکتے. دی پرسنٹیج آف پیپل پارٹیسپیٹنگ ان الیکشنز. لیکن جو اعداد و شمار الیکشن کی رات کے بعد الیکشن کمیشن جو شائع کرتا ہے، وہ اب تک جو اعداد و شمار آئے ہیں وہ وہی 30، 40، 45% تک جاتے ہیں. کچھ ایریاز میں ہیوی پولنگ بھی ہو جاتی ہے، لیکن عام طور پر جو ہے وہ 35 سے 40%. PMLN is of the view that the elections had been transparent in Pakistan is the true reflection of the people's mandate in Pakistan. This is what your view is. نہیں، ناٹ ایگزیکٹلی. وہ میرا خیال گڑبڑ ہوتی رہی ہے کچھ شہروں میں، کچھ علاقوں میں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ناظرین اس بات سے ایگری کریں گے کہ یہ ساری ٹرو ریفلیکشن ہے جو ریزلٹس آتے ہیں ہمارے؟ دیکھیں، ایک ایکسرسائز تو بہت ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ جو الیکشنز ہوتے ہیں یہ پھر بھی بہت ہی بہتر، بہت ہی بینامنٹ ڈکٹیٹرشپ سے کہیں بہتر ہے جس طرح کی جمہوریت ہمارے یہاں چل رہی ہے. سب سے اچھا الیکشن آپ کے خیال میں PMLN کی نظر میں پاکستان کا کون سا الیکشن ہے جو سب سے اچھا الیکشن کہا جا سکتا ہے ان ٹرمز آف اے بیٹر ٹرانسپیرنسی یا بیٹر ریزلٹس؟ کون سے الیکشن؟ میرا خیال 1970 کے الیکشن جو ہوئے تھے. آپ یہ بتائیے کہ 1970 کا الیکشن کنڈکٹ کس نے کیا؟ فوج نے کیا یا جمہوریت نے کیا؟ نہیں، دیکھیں وہ ایک بہت مختلف حالات میں ہوئے تھے. یقینی طور پر جنرل ضیاء خان تھے اس وقت، اور اس کے بعد بھی جو الیکشنز ہوئے اس میں مجموعی طور پر تو میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہی ہوئے، سوائے کچھ علاقوں کے. مگر ایک عام فہم یہی ہے کہ 1970 کے الیکشن پاکستان کی تاریخ میں تمام پولیٹیکل پارٹیز میں کنسنسس ہے کہ 70 کا انتخاب منصفانہ انتخاب تھا. منصفانہ انتخابات کے نتائج پھر آپ نے دیکھے کس طرح سے مینوپولیٹ کیا گیا. اس کے بعد ہم جائیں گے ایک چھوٹے سے بریک پہ ناظرین، اور بریک کے بعد ہم اس ڈسکشن کو کنسنسس ویو لیں گے. کیسی نگری ہے جہاں روشنی ملتی نہیں، ظلمت شب ڈھلتی نہیں، بے گناہوں کا خون ہے اور زندگی ملتی نہیں. انصاف کے ایوانوں میں غریب کی چلتی نہیں. اسکول تو نہیں جاتی ہوگی نا؟ بے قصوں کو، بے بسوں کو اب زباں ہم دیں گے. اب وقت آ گیا ہے، آواز اٹھاؤ، قدم بڑھاؤ. میں ہوں رضوان جعفر، آپ سے ہوگی ملاقات ہر ہفتہ اور اتوار صرف عوامی ایکسپریس میں. عوامی ایکسپریس دیکھیے ہر ہفتے اور اتوار کی رات 8:05 پر. NRO زدہ لوگوں کو احتساب کے عمل میں لائے بغیر احتساب ہو سکتا ہے. 8000 کیسز کھلے ہیں اور لوگ نیب کورٹس میں ان کو فیس کر رہے ہیں. ان کا منشور اب یہ نظر آتا ہے نہ روٹی نہ کپڑا نہ. ہم نے ڈے 1 سے آ کے ہی
کچھ مشکل کچھ تلخ فیصلے کیے جس سے لوگوں کی زندگی میں تلخیاں آ گئی. بطور اپوزیشن تھوڑے ویک ہو جاتا ہے انسان, کیسے منوائیں گے؟ دونوں اپنے اپنے محاذ ہیں اور ہم دونوں محاذوں کے ماہر ہیں. اس کرائسس موڈ میں ان کو انرجی کے بحران پر حل کرنا چاہیے تھا, اس میں یہ نہیں کر سکے. یونانیمسلی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس آئی ہیں اور 73 کا کانسٹیٹیوشن بحال ہو گیا. سیاستدان نے دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچے تو اس میں عوام کا ہی فائدہ ہے. ابھی ٹانگیں نہ کھینچنے کا نقشہ ہے آپ کے سامنے. اگر گڈ گورننس ہوگی تو یقیناً پھر لوگ اس حکومت سے خوش ہوں گے. ان کی کریڈیبلٹی ٹوٹلی صفر ہے. جو پہلا پتھر پھینکنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو پھر بھگتنا بھی پڑتا. سب سے بڑا دھچکا اس حکومت نے خود لگایا, وہ گورنر بر وقت پیر سے بدھ رات 8:05 پر. وقت کے ساتھ رہیے. This time check was brought to you by Lasanica Archimazil. لاسانیکا ڈائی میکسو گیس بدہضمی اور نظام ہضم کی اصلاح کے لیے عمدہ ارقیات سے تیار شدہ خوش ذائقہ سرپ اورنج ٹیسٹ کے ساتھ لاسانیکا ڈائی میکسو. شمالی وزیرستان 12 ڈرون حملے 80 افراد جاں بحق. ڈرون حملے ناقابل برداشت نے آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی. ملک گیر ہڑتال کا اعلان, ویمن کی رہائی فکس میچ تھا عمران خان. اور ورلڈ کپ انگلینڈ کی ویسٹ انڈیز کے خلاف کامیابی. یہ ہے وقت. الکیمسٹ کا ووبوسائٹ کھانسی کا شربت. موسم کی تبدیلی کے اثرات سے کھانسی, نزلہ, زکام, گلے کی خراش اور سینے میں بلغم, فوری بچاؤ, تحفظ اور مؤثر علامتی علاج. ووبوسائٹ کھانسی کا شربت. ورلڈ کپ کے دوران میچ سے متعلق سوالوں کے جواب دیں اور جیتے 2 کروڑ روپے تک کے زبردست انعامات. سانگ کرکٹ کی جیت یعنی کھیلے گی ٹیم, جیتیں گے آپ. گیم کھیلنے کے لیے 7711 پر ڈائل یا SMS کریں. سب کہہ دو. ہاشمی جوشاندہ 12 مہینے رکھے خیال. ہاشمی جوشاندہ اجزا پیور, بہتر کیور. پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر تیسری یا چوتھی بڑی پارٹی جو ریپرزینٹ کر رہی ہے متحدہ قومی موومنٹ MQM کے یہاں پہ رہنما ہمارے پاس موجود ہیں. معین صاحب ممبر آف دی پارلیمنٹ ہیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا معین صاحب, آپ یہ بتائیے کہ کراچی از دی 4th لارجسٹ میٹروپولیٹن ایریا ان. یہ بتائیے کہ آپ پوری صورتحال کو کس طرح ویو کر رہے ہیں, آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے MQM کا اس صورتحال کے اندر, کیونکہ آپ یوتھ کو لے کر چلنا چاہتے ہیں. MQM پاکستان کے مڈل کلاس لیڈرشپ کو آگے لانا چاہتی ہے. MQM ملک میں انقلاب برپا کرنا چاہتی ہے. MQM کی سوچ اور ویژن بہت ہائی ہے. تو آپ ایک طرف ایک بہت ہائی گراؤنڈ پہ چل رہے ہیں جو کہ دنیا کی لیڈنگ سٹیز میں سے ایک ہے, اور دوسری طرف آپ کی ویژن بہت ہائی ہے. دونوں کوآرڈینیٹ کر پا رہے ہیں آپ؟ MQM آج تک گورنمنٹ میں رہی ضرور ہے, لیکن MQM کی گورنمنٹ نہیں آئی ہے. سر جتنے بھی یہاں پہ میرے سینئرز بیٹھے ہوئے ہیں سارے, یہ بخوبی میری بات کو جانتے ہیں. منسٹرز بھی ہیں, جو پروونشل منسٹرز بھی ہیں, فیڈرل منسٹرز بھی ہیں, کہ اس ملک کا چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ ہوتا ہے وزیر اعظم. اور اگر جب آپ دیکھتے ہیں صوبے کی طرف آتے ہیں تو صوبے کا چیف ایگزیکٹو جو ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب. اور اگر مروت صاحب کو کوئی 18 گیٹ سے کا افسر یا اس سے بڑا افسر کوئی لگانا پڑتا ہے تو وہ منسٹر تو کر نہیں سکتا, وہ پھر جاتی ہے سمری وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس, اور ڈرائیونگ جو سیٹ ہوتی ہے کابینہ کی اس کا ہیڈ ہوتا ہے. اور جو ہمارا رولز آف بزنس ہے پروونشل بھی اور فیڈرل بھی, اس میں وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کی بہت اہمیت ہے. یقیناً ہم مختلف حکومتوں میں مختلف پارٹیوں کے ساتھ رہے ہیں,
اور وہاں پہ رہتے ہوئے ہم نے اپنا انپٹ بھرپور طریقے سے دینے کی کوشش کی ہے، اور اس انپٹ کی وجہ سے اگر کوئی بھی ہمارا جو بس کا ڈرائیور ہے اس کو اگر اس نے لیا تو ویلکم، اور اگر اس نے نہیں لیا تو اس کو ہم فورس نہیں کر سکتے، اور ایک حد تک فورس کر سکتے ہیں. پھر دوسری بات جو کراچی کی آپ نے ڈائنامکس بتائی، اس سے کسی کو بھی جو ہے اعتراض نہیں ہے، اور متحدہ قومی موومنٹ گزشتہ 1987 سے لے کے ابھی تک جو کراچی میں الیکشنز ہوئے ہیں اس میں ایک نمبر 1 پارٹی کے طور پہ رہی ہے ہمیشہ. اس کے علاوہ دیگر پارٹیز بھی مختلف علاقوں سے وقتاً فوقتاً یہاں پہ انتخابات میں انہوں نے اپنی اپنی سیٹ سکور کی ہیں. متحدہ قومی موومنٹ کا پوائنٹ آف ویو جو موجودہ ڈیموکریسی ہے اس کے بارے میں ذرا مختلف ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ پھر بھی جس طرح کی بھی یہ ڈیموکریسی ہے کسی بھی ڈکٹیٹرشپ سے بہتر ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک، کیونکہ ملک میں غریبی زیادہ ہے، غریب لوگ زیادہ ہیں، مڈل کلاس کی تعداد بہت بڑی ہے، اور جو لوگ رول کر رہے ہیں اس ملک میں ان کا تعلق مڈل کلاس سے یا غریب لوگوں کی طرف سے نہیں ہے. وہ ایک خاص ایلیٹ کلاس 2% جو سوال آپ کو انٹرپٹ کروں گا معین صاحب، یہ بتائیے کہ آپ اور لوگ جاننا چاہیں گے ناظرین کہ آپ کی ابتدا مہاجر قومی موومنٹ کے طور پہ ہوئی بنیادی طور پہ، اور وہ وقت تھا جب سینس آف ڈیپریویشن اربن سندھ کے اندر موجود تھا. اس سینس آف ڈیپریویشن کو آپ نے ایڈریس کرنے کا اٹیمپٹ کیا، اس کے بعد پھر آپ اس کو ٹرانسفارم کر گئے متحدہ قومی موومنٹ میں. تو ظاہر ہے کہ ایک بڑا ویژن لے کر آئے، آپ تمام قومیتوں کو لے کر چلنا چاہتے ہیں. تو آپ کے ذہن میں وہ کیا ویژن ہے جو آپ پاکستانی عوام کو دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں میں بتاؤں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ایم کیو ایم ایک مہاجر قومی موومنٹ کے طور پہ اور ایک اردو بولنے والوں کی پارٹی کے طور پہ ابھری. اور یقیناً الطاف بھائی جب اس وقت یونیورسٹی میں تھے اور اس وقت انہوں نے جد و جہد کا آغاز کیا، پھر کراچی شہر میں آغاز کیا میں جب ہمارے لوگ نیشنل ایک چیز یہاں پہ ریکارڈ پہ میں ناظرین کے سامنے لانا چاہوں گا، الطاف حسین صاحب کے بہت سارے ساتھی اس وقت 3-4 یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس ساری جد و جہد کے ہم یقیناً ہم نے خود وٹنس کیا ہے. اس میں ہمیں کوئی سیکنڈ اوپینین نہیں ہے، اس پہ بھی ہمیں کسی قسم کا سیکنڈ اوپینین کہ آنیسٹلی انہوں نے محنت کی تھی اس وقت. لیکن اب کیا ویژن ہے آپ کا؟ 88 میں جب ایم کیو ایم نے قومی اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلی کے جنرل الیکشنز میں حصہ لیا اور ہمارے نمائندے اسلام آباد گئے، اور پھر ہمیں انٹریکشن کا موقع ملا ملک کے دیگر حصوں میں لوگوں سے، تو اس وقت پھر ہم نے یہ چیز سوچ پیدا ہوئی ایم کیو ایم کے اندر، الطاف بھائی کے اندر، کہ یہ جو ڈسپیرٹی ہے یا یہ جو ناانصافی ہے یہ صرف کوئی نسلی مسئلہ نہیں ہے، یا یہ صرف ایم کیو ایم یا مہاجروں کے ساتھ تک یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم لوگوں کے ساتھ ہو رہا، اور باقی اوور آل پاکستان میں جو دیگر غریب اور متوسط طبقے کے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں یا ان کو بہت زیادہ مواقع ہیں. تو اس چیز کو سمجھتے ہوئے الطاف بھائی نے 1992 کے اندر یہ پلان کیا کہ ہم مہاجر قومی موومنٹ کو متحدہ قومی موومنٹ میں تبدیل کریں گے، اور اس کے لیے 1990 سے باقاعدہ طور پہ کام شروع ہوا، اور ایم کیو ایم نے وہاں پہ اپنے آفیسز قائم کرنا شروع کیے، اور ایم کیو ایم نے وہاں پہ اپنے جلد سے جلوس. دیکھیں ریزسٹنس تو ڈے 1 سے، مطلب جو جامعہ کراچی میں الطاف بھائی نے کام شروع کیا تھا اس دن سے ریزسٹنس ہے. ایسا تو نہیں کہ اس وقت بھی کوئی کلیئر پلیٹ فارم ہے، اگر آپ اس وقت تھے تو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے. میں آپ کو سب سے بڑی ریزسٹنس ابھی کہاں مل رہی ہے؟ نہیں، اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ ریزسٹنس آپ کو صرف یہ نہیں ہوتی کہ کوئی آ کے آپ کے جلسوں کو سبوتاژ کرے. لوگ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے کارکنان وہاں پہ ہوتے ہیں ان کو مختلف انداز سے ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کو پارٹی چینج کرنے کے لیے مختلف آفرز کی جاتی ہیں. کئی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ کارکنان پنجاب میں کہیں ریزسٹنس مل رہی ہے آپ کو؟ سندھ میں بھی ہمیں مل رہی ہے، پنجاب میں ہی مل رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ بہت سی پارٹیوں کو شاید کراچی کے حوالے سے ایسا پوائنٹ آف ویو ہو، کیونکہ ہر آدمی کے اپنے اپنے پاکٹس ہیں، وہاں پہ مضبوطی ہے. تو شاید آپ نے سیٹس کشمیر میں بھی لے لی، آپ نے سیٹس گلگت میں بھی لے لی، لیکن پنجاب میں کیا مشکل پیش آ رہی ہے آپ؟ پنجاب میں بھی انشاءاللہ آپ جو الیکشن ہوں گے آپ دیکھیں گے ایم کیو ایم ایک بہت بڑے انداز سے وہاں پہ لوگوں کو سرپرائز دے گی. متحدہ قومی موومنٹ نے ایک براڈر ویژن لے لیا ہے. متحدہ قومی موومنٹ ہیز گون ایٹ اے نیشنل لیول
and wants to serve the people of Pakistan, not only the people of urban Sindh or the Mahajers. Punjabi Pakhtun Ittihad, Punjabis and Pakhtuns are all over Pakistan. اس سچویشن میں جہاں پہ آپ ایک وقت پہ بیلنسنگ فورس تھے کراچی